ناظرین، میں نے پچھلی ویڈیو میں کہا تھا کہ آئندہ ویڈیو میں کالج اساتذہ کی ڈیوٹی کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ کالج ٹیچرز کا ڈھانچہ کالجز کے اندر 4 درجات یعنی لیکچرر، اسسٹنٹ پروفیسر، ایسوسیٹ پروفیسر اور پروفیسر پر مشتمل ہے۔ ان اساتذہ کی بنیادی ذمہ داری پڑھانا ہے، لیکن اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں کہ کالج یا تعلیم سے متعلقہ دوسرے کام وہ ان اساتذہ سے نہیں لیے جا سکتے۔ جیسے افواج پاکستان کے جوان ہیں، جن کا بنیادی فرض تو ملکی دفاع اور سرحدوں کی حفاظت ہے، مگر ان جوانوں سے حکومت بہت سے دوسرے قومی کام بھی لیتی ہے۔ بعض اساتذہ یہ غلط فہمی کا شکار ہیں کہ ان کا کام صرف پڑھانا ہے، باقی کام کالج کے پرنسپل کا ہے، وہ کرے یا نہ کرے یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ یہ صورتحال پرنسپلز کے لیے ایک بڑی مشکل اور پریشان کن صورتحال ہوتی ہے۔ اگر پرنسپل اس معاملے میں کسی استاد کو مجبور کرے تو پرنسپل کے خلاف سازشوں میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگ ذہن میں رکھیں کہ ہر وہ ڈیوٹی جو پبلک انٹرسٹ اور ادارے کے انٹرسٹ میں ہو، اس کا تعلق پڑھانے سے ہو یا نہ ہو، کوئی استاد اس سے انکار نہیں کر سکتا۔ پرنسپل کالج میں محکمے اور حکومت کا نمائندہ ہوتا ہے۔ اس کا حکم محکمے اور حکومت کا حکم ہے۔ محکمہ اور حکومت اپنی پالیسیز پرنسپلز کے ذریعے ہی تعلیمی اداروں میں نافذ کرتے ہیں۔ اگر اساتذہ کے خیال میں پرنسپل کوئی غلطی کر رہا ہے تو یہ اساتذہ کے لیے مناسب نہیں کہ وہ پرنسپل سے محاذ آرائی کریں۔ یہ محکمے کے افسران کی ذمہ داری ہے کہ وہ سربراہان ادارہ کی کارکردگی پر نگاہ رکھیں اور جہاں مناسب سمجھیں مداخلت کریں۔ اساتذہ اور دیگر ملازمین کے لیے یہ ضروری ہے کہ سربراہ ادارہ کی طرف سے ذمہ لگائی گئی ڈیوٹیز بغیر کسی حیل حجت کے ادا کریں۔ پنجاب ایجوکیشن کوڈ میں اساتذہ کے تقرر نامے کا جو نمونہ دیا گیا ہے، اس میں سے ٹرم اینڈ کنڈیشن میں سے ایک سینٹنس میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں کہ ہی ول ڈسچارج آل سچ ڈیوٹیز pertaining to that office and do all things which may be required of him۔ ان الفاظ سے صاف ظاہر ہے کہ کالج کے مفاد میں کوئی بھی ڈیوٹی اساتذہ کو دی جا سکتی ہے، اور یہ ڈیوٹی پڑھانے کے علاوہ ہوگی۔ پرنسپل اپنے ثوابدید کے مطابق اس میں جو ٹیچرز کا ورک لوڈ ہے اس میں کمی بیشی کر سکتا ہے۔ اساتذہ ایک قابل احترام طبقہ ہیں اور قوم ان کی عزت کرتی ہے۔ وہ قوم کے معمار ہیں اور مستقبل کی امیدوں کے رہنما اور ماڈل ہیں۔ جب اساتذہ ہی قوم کی امیدوں پر پورا نہ اتریں تو اساتذہ ہی معاشرے میں اپنا مقام کھونے کے ذمہ دار ہیں۔ بڑے بڑے قومی ادارے جن پر قوم نے اپنے خون پسینے کی کمائی لگا کر بنایا ہے اور ان اساتذہ کے حوالے کیا ہے، اور اساتذہ کو حالات کے مطابق ایک معقول ماہانہ معاوضہ بھی مل رہا ہے، اگر یہ ادارے بچوں کو تعلیم کی بجائے صرف اساتذہ اور طلباء کے لیے ایک تفریح گاہ بن جائیں تو یہ قوم کی امیدوں کے ساتھ انصاف نہیں ہے۔ یقیناً ایسے اساتذہ ضرور موجود ہیں جو ان برے حالات میں بھی اپنی ذمہ داری نہایت دیانتداری اور ذمہ داری سے ادا کر رہے ہیں۔ تبھی تو یہ قومی ادارے قوم پر ایک بوجھ کے باوجود قوم ان کی بقا کی امید سے ابھی تک وابستہ ہے۔ ایسے حالات کی وجہ سے یہ ادارے اب کسی حکومت کی ترجیحات میں نہیں رہے ہیں۔ دیکھا گیا ہے بہت سے اساتذہ کالج میں مختصر وقت کے لیے آتے ہیں اور کمال مہربانی فرمائی تو کلاس پڑھا لی، ورنہ اس کی بھی ضرورت نہیں سمجھتے۔ ان اساتذہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ حکومت کے مقرر کردہ اوقات کار کی پابندی کریں اور کالج میں طلباء کی رہنمائی کے لیے موجود رہیں۔ صرف کلاس میں پڑھا دینا کافی نہیں ہے،
بلکہ طلباء کو زیادہ ضرورت کلاس کے بعد ہوتی ہے، اور طلباء یہ چاہتے ہیں کہ کلاس کے علاوہ وہ اپنے ٹیچر سے تعلیمی اور علمی مسائل پر گفتگو کر کے اپنی علمی صلاحیت کو بہتر کر سکیں۔ اساتذہ کا دیانتداری سے اپنے فرائض ادا کرنے سے ہی معاشرے میں کھویا ہوا مقام بحال ہو سکتا ہے۔ بعض اساتذہ سربراہان ادارہ سے اس بات پر محاذ رہی کرتے ہیں کہ انہوں نے 2 یا 3 کلاسوں سے زیادہ نہیں پڑھانا۔ پنجاب ایجوکیشن کوڈ ہمارے لیے اکیڈمک مینجمنٹ کی رہنمائی کرتا ہے، جو آج نہیں بلکہ 1960 کی دہائی میں تیار کیا گیا تھا۔ اس کا پیراگراف نمبر 15 پڑھ لیں۔ اس میں لیکچرر اور اسسٹنٹ پروفیسر کے لیے 24 اور پروفیسر کے لیے 18 پیریڈ کم از کم پڑھانا ضروری ہیں، اور اس جگہ پر لفظ منیمم استعمال کیا گیا ہے، یعنی اگر ضرورت ہو تو زیادہ کلاسیں بھی ہو سکتی ہیں، جس سے استاد انکار نہیں کر سکتا۔ کالجز میں پہلے ایسوسیٹ پروفیسر کی پوسٹ نہیں ہوتی تھی، اس لیے یہاں پر اس کا ذکر نہیں ہے۔ یہ بات ظاہر ہے کہ ایسوسیٹ پروفیسر کا ورک لوڈ پروفیسر سے کم تو نہیں ہو سکتا۔ آئندہ گفتگو PER ریکارڈ مکمل نہ ہونے کے متعلق ہوگی کہ اس کے ذمہ دار پرنسپل ہیں یا اساتذہ خود۔